Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 325. یہ شیروں کی آنکھیں دیکھ کے میں بکری بن گیا. آپ لوگوں کی علمی ترقیاں، علمی ایکٹیویٹیز، روحانی اور دنیاوی حرکات و صنعت میں یہ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں. مجھے بڑی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بہت خوشیاں ہوتی ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہماری جو دعوت ہے یہ ہوں کرتا نا، ذرا تھوڑا کم کرو. ہماری جو دعوت کا کام کاج جو یہاں جاری ہے وہ آج ساری دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہے. پاکستان اگرچہ جمپو دیپ کا ایک حصہ ہے، اور جمپو دیپ کا جو علاقہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، رو میں بہ گیا، آپ کسی کو اچھی طرح سلام بھی نہیں کیا. میرا سلام قبول کرو، یا علی مدد تو کہا ہے. جمپو دیپ ایک حصہ ہے پرانی دنیا کا. اس دنیا کے اندر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن جمپو دیپ کا علاقہ افغانستان کو، کشمیر کو، تبت کو، برما کو، ملیا کو، ہندوستان کو کور کرتا ہے. اور متعجبانہ طریقے سے کہوں تو اس میں لنکا نہیں آتا. لنکا کو سنگل دیپ کہتے ہیں، جس کو سراندیپ بھی کہتے ہیں. اس جمپو دیپ کا ذکر ہمارے گنانوں کے اندر بہت ہے، اور جمپو دیپ میں جو آنے والا وقت ہے اس کی امپورٹنس بھی بہت بڑی ہے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کا جو حصہ ہے یہ جمپو دیپ کے تاج کی طرح ہے. پاکستان کے اندر جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اچھے مبلغ، اچھے واعظین، اچھے مقرر، اچھے مدبر آپ کے اندر جو قلم دوست ہیں. یہ چیز افریقہ کے اندر، یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ یا دوسری دنیا کے اندر انکلوڈنگ انڈیا بھی آپ سے نیچے ہے. میں اس بات کے اوپر اس لیے بھی فخر کرتا ہوں. 1 اپریل 1963 میں خداوند کے حضور میں بیٹھا تھا اور ہم نے بڑی باتیں کی، بہت باتیں کی، اور اس میں امام نے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ ابو علی، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کم از کم 50 مشنری دنیا میں گھومتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں. 63 آج اس بات کو تو آپ خیال کرو 37 برس ہو گئے. یہاں یہ بات ضرور بنی ہے، اور میں نے اس وقت مولا کے حضور میں ایک عرض کی. میں بولا خداوند، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دو تو. فرماتے ہیں اچھا بول. میں نے کہا مولا، بعض ملکوں کے مشنری دوسرے ملکوں میں آؤ جاؤ کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. ماں باپ کو یہ بات پسند آئی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ برسوں کے بعد اس زمانے کی اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے زمانے میں، کہ جب کہ ہمارے وارث جعفر علی صاحب تھے، قاسم علی صاحب، تو یہ معاملہ شروع ہوا کہ افریقہ تک آنے لگے پاکستان ہندوستان کے مشنریز، اور افریقہ سے ادھر بہت کم آتے رہے. اب کینیڈا اور امریکہ تک آپ لوگ آتے ہو، مگر وہاں کے لوگ یہاں بہت کم آتے ہیں. 11 برس کے بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے. مگر ایک اور اچھی بات یہ ہے، جو کہ وہ بات اچھی بھی ہے اور تھوڑی سی بری ہے. اچھی اس لیے ہے کہ آپ میں سے کچھ واعظین امریکہ آ رہے ہیں، اور بری بات یہ ہے کہ یہاں سٹاک گھٹ جاتا ہے. یہاں آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. تو مجھے اپنے یہ خیالات کا اظہار کرنا تھا.
شکر گزاری کے ساتھ اور عزت و تکریم کے ساتھ کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے اس علمی ادبی تبلیغی ادارے کو چلا رہے ہو اور ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کے اندر بہت پرسنل دلچسپی لے رہی ہے. اچھا، ہندوستان کے اندر ہماری تبلیغی کاروائیاں، جو کچھ بھی میں آپ سے عرض کروں گا وہ میری ذاتی تھوڑی سی ہمت کہو یا ذاتی مطالعہ کہو، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، میرے کہنے کے اوپر کرٹیسزم ہو سکتا ہے. میں جو کچھ کہوں گا وہ پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ جو نہ مٹ سکے. میں جو کچھ کہوں گا میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ وہی سچ ہے، کیونکہ علم ہمیشہ امپروو ہوتا رہا. کھودنے سے ہیرے نکلتے ہیں. سب سے پہلے جو دعوت ہندوستان میں آئی مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا حسن کے جو اولاد تھی، کیونکہ امامت تو امام حسن کی اولاد میں چلی. مولانا حسن کے ایک فرزند نے زید نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، مارا گیا، اور اس کی جو موومنٹ تھی وہ بالکل تقریباً مٹ گئی، حالانکہ بعض جگہ زیدیہ ہیں. مولانا حسن کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ محض اور اس کا بھتیجا عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض، ان دو کو، بھتیجے اور چاچے کو، مولانا امام جعفر صادق نے ہندوستان بھیجا. اور یہ اس زمانے کے اندر کراچی کے نیچے کسی چھوٹے سے بندر میں اترے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مسافری کی سفر کیا. ملتان وہ زمانے میں سندھ کا ایک حصہ تھا. میں نے حال ہی میں ایک چھوٹا سا پیمفلٹ لکھا ہے. افسوس یہ ہے کہ میں یہاں لایا نہیں ہوں، میں نوٹ کروں گا اور چیئرمین صاحب کو میں یہاں بھیجوں گا اس عرض کے ساتھ کہ اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے آپ سب کو دے رہے ہیں. وہاں میں نے سب وائزین کو دی ہیں. 3-4 پیج کا ہے اور اس کا عنوان ہے ہماری صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے. تو میں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ تھوڑی سی اس قسم کی باتیں ایک چٹکلے کے طور پہ لکھی ہیں. اس وقت جو ملتان تھا وہ بہت بڑا کیپٹل تھا اس سلطنت کا کہ جو سلطنت راوی سے اس طرف اور سندھ کے اس طرف، یعنی راوی اور سندھ کے درمیان تھی. ملتان کیپٹل تھا. یہ بھتیجا اور چاچا ملتان اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں گھومتے رہے اور انہوں نے کافی اسماعیلی مذہب کی دعوت کی. اور اس دعوت کا نتیجہ تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد سمرا کے زمانے میں ہماری اسماعیلی حکومت بھی تھوڑی سی رہی یہاں، اور پھر بعد میں یہ حکومت توڑ دی گئی، مٹ گئی. اس زمانے کے جو اسماعیلی حاکم تھے ان میں لڑائیاں بھی ہوئیں. اس وجہ سے دعوت جو تھی کمزور ہو گئی اور فردر کمیونیکیشن اور کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اسماعیلی دوسرے مذہبوں میں چلے گئے. ہماری ہسٹری میں یہ واقعات بہت ہیں. درمیان میں ایک اور اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے اس کا سیمپل دینے کے لیے. 1970 میں میں مڈل ایسٹ کا سفر کر رہا تھا. بیروت گیا. بیروت میں میرا ایک دوست جو ابھی مولا کو پیارا ہو چکا ہے، وہ اور ڈاکٹر خضر حموی
جو گزر چکا ہے، اس کا نام تھا مصطفیٰ غالب. میرا بہت پیارا دوست تھا. جرمنی میں جا کے اس نے جرمن زبان کے اندر PhD کی تھی اور اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں. بہت اچھا ریسرچر تھا. اور ڈاکٹر خضر حنوی، وہ بیرسٹر ہیں اور آج دمسکس کے اندر لا کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی ہے. انہوں نے بھی ایک آدھ کتاب لکھی اور پھر میری ہی طرف سے انہوں نے ایک انٹروڈکشن لکھ کے مجھ کو دار السلام بھیجا کہ سائن کر دو. تو میں نے آنکھ بند کر کے سائن کر دیا. ڈاکٹر مصطفیٰ غالب نے بھی انگلش میں ایک کتاب لکھی تھی، اگرچہ انگریزی زبان کے حساب سے اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، مگر بڑی اچھی چیز ہے وہ، اسماعیلیزم ان سیریا. ان دو دوستوں کی وجہ سے مجھے یہ توفیق ہوئی کہ میں دروس کا جو شیخ العقل ہے 35 میل دور بیروت سے پہاڑوں میں، اس کی ملاقات کے لیے ہم گئے تھے. اس وقت رستے میں بات چیت ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے جو بیروت سے تقریباً 70 کلومیٹر ہے. اس جگہ کا نام ہے اکر، عین کاف رے. کہتے وہاں 7000 اسماعیلی تھے جو آہستہ آہستہ مٹ گئے ہیں. جوان بچے ابھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہی نہیں. تو جب ہم شیخ العقل سے مل کے واپس آئے تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اکر چلیں. ہم اکر گئے. وہاں ایک 90 برس کے بوڑھے سے، اس کی بیگم سے ہماری ملاقات ہوئی. ان کے بچے بھی تھے اور اس نے ہم کو بہت سی باتیں سنائی کہ کس طرح اسماعیلی مذہب ادھر تھا اور پھر آہستہ آہستہ فراموش کیا گیا، کیونکہ کہنے لگے یہاں کوئی کانٹیکٹ نہ تھا. عثمانیہ حکومت تھی جو ہماری دشمن تھی. آپ کو تو یاد ہوگا کہ ترکی حکومت کا زمانہ تھا جو 1921 میں پورا ہوا. یہ ترکیوں نے ہمارے ایک اسماعیلی مکھی اور ایک اسماعیلی دائی کو 2-2.5 سال جیل میں رکھا اور ان سے پیسے مانگتے تھے کارسازی کے. آخر اس کو جیل میں ہی مار ڈالا گیا. یہ خبر دینے کے لیے 1916 میں جب جنوری 16 کے اندر مولا بمبئی آئے تو وہاں سے 2 اسماعیلی آئے تھے بھاگ کے. انہوں نے مولا کو جب یہ بات کی تو میرے ابا سناتے ہیں کہ اس وقت مولا بہت گرم ہوئے. حج کمڑیا ان کے حضور میں کھڑے تھے تو صاحب نے زور سے کہا، حج کمڑیا، جی خداوند، عبدالحمید کو کہو تم نے ہمارے مکھی اور ہمارے دائی کو مار ڈالا، واللہ ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر ڈالیں گے. اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے 4 برس میں ہو گئے. سلطنت مٹ گئی. تو یہ اکر اس زمانے کے اندر 7000 اسماعیلیوں کا شہر تھا، مگر گپتی کے طور پہ رہتے تھے، تقیہ کرتے تھے. اس بوڑھے نے ہمیں کہا، میں نے اس کے نوٹس لیے ہوئے، کہ یہاں کوئی کانٹیکٹ نہ رہا. ہم ڈرتے تھے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ ہم اسماعیلی ہیں. مبادہ یہ بچے باہر کہیں بول دیں گے تو سب کو مار ڈالا جائے گا. اب اس کا انجام یہ آیا کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. میں نے یہ ساری رپورٹ حضرت امام کو بھیجی تھی. یہی حال ارجنٹینا میں ہوا. پرنس نامدار نے ایک دفعہ ہم کو یہ خبر دی تھی کہ ارجنٹینا کے اندر ہزاروں اسماعیلی ہیں. میں ارجنٹینا گیا، بڑی مشکل سے ایک کا پتہ لگا، پھر اس نے دوسروں کا ملاقات کرائی. اس نے کہا کہ فرسٹ وار کے درمیان جب ترکی جرمنی کے ساتھ کام کرتا تھا، لڑائی ان کی طرف سے کرتا تھا، جرمنی بھی ہار گیا، ترکی بھی ہار گیا. اس وقت سیریا سلمیہ ترکی کے ساؤتھ میں ایک گاؤں ہے ادنا، میں ادھر گیا ہوا ہوں. ادنا میں آج بھی بہت سے اسماعیلی ہیں اور وہ لوگ اصلاً سلمین سے، سیرین سے. تو تقریباً 7000 مجھ کو فگر دی گئی کہ 7000 آدمی بھاگ کے
ارجنٹینا چلے گئے. ارجنٹینا آج بھی جرمنی کی فیور کا ایک شہر، ایک ملک ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی جرمنی کے جو شپس ریپیئر کرنے کے لیے ارجنٹینا جا کے رہا کرتے تھے. تو ارجنٹینا میں 7,000 اسماعیلی جو اصلاً سیریا کے تھے ادھر چلے گئے، اور وہ لوگ پھیل گئے، کانٹیکٹ بھی ٹوٹ گیا، اور آہستہ آہستہ وہ بھی مٹ گئے. اکے دکے کچھ چند ایسے باقی رہ گئے ہیں. اس طرح ہماری دعوت دوسرے ملکوں میں رہی. تو میں ہندوستان میں واپس آتا ہوں. ہندوستان کے اندر سمروں کے بعد برسوں تک ہماری دعوت چھپی رہی، بند رہی، جس کی وجہ سے بے شمار اسماعیلی غیر مذہب میں چلے گئے، کیونکہ ان کی اولاد کو اس کی تعلیم نہ دی گئی. میرے پاس ایک بھگت کالا روڑا کا نوٹ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پیر شمس اور پیر حسن کبیر دن تک 5 پیروں نے تقریباً 10 لاکھ آدمیوں کو مرید بنایا. مجھے خود کو بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ ان کی مدت بھی بہت بڑی تھی. پیر شمس، ان کے بیٹے پیر صاحب دین، پیر نصیر دین، پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، اور پیر تاج دین کو بھی ہم ساتھ لے لے تو 6 پیروں نے 10 لاکھ مرید بنائے ہوں گے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں. رہے کتنے اس کا ہمارے پاس کوئی شمار نہیں ہے. خود پنجاب میں جہاں سے میں آیا ہوں، میں امرتسر میں پیدا ہوا ہوں. میرے باپ دادا 350 برس امرتسر میں رہے. اس کے پہلے لاہور میں تھے، اس کے پہلے ملتان میں تھے، اور ملتان سے ہماری اسماعیلی مذہب کے ساتھ یاری دوستی ہوئی. پیر شمس کی مہربانی سے ہم حضرت امام کے غلام بنے. ہم جو پنجاب کے اسماعیلی ہیں لگ بھگ 800 سال سے ہیں. اس کے اندر بھی یہی حال رہا کہ پہلے ہم سب گپتی تھے. پھر شمس نے ہم کو یہ تلقین کی کہ تم گپتی رہو، ست پنتھ کو چھپا کے رکھو، کیونکہ حالات تمہارے خلاف ہیں. اس لیے تقریباً 800 برس 750 برس تک یہ گپتی چلے آئے. لیکن نیاز پیتے تھے، بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے، فرمان پڑھتے تھے، گنان پڑھتے تھے، دسوم دیتے تھے، چھاتا لیتے تھے، شکرواری بیج پالتے تھے. اور وہ تمام اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں تھوڑے سی تفاوت کے ساتھ ہم لوگ کرتے رہے پیر شمس کے زمانے سے. یہاں بھی آ کے ہم کو اسی چیز نے نقصان دیا کہ ہماری اندرونی تبلیغ اور کانٹیکٹ نہ تھا. لاکھوں اسماعیلی گپتی پنجاب اور فرنٹیئر کے علاقے تک تھے، اور اس زمانے کے اندر پنجاب کا علاقہ سرحد کابل تک جاتا تھا. پیر شمس کے مرید کابل میں بہت تھے. ہم کو اس کا اشارہ گنانوں میں بھی ملتا ہے. پھر شمس کے چلے جانے کے بعد دوسرے جو ہمارے پیر اور بھگت تھے، ان کی وجہ سے یہ ٹکا رہا. میرے ابا کہا کرتے تھے کہ پیر شمس کے زمانے کے اندر، یعنی میں نے زیادہ تعلیم اپنے دادا سے لی ہے، اور ان کی بہت سی کتابیں اور ہاتھ کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں. وہ کہتے تھے کہ پیر شمس کے زمانے کے اندر 3 سے 3.5 لاکھ گپتی پنجاب میں تھے. اب وہ زمانے کا پنجاب میں آپ کو بتاؤں تو امبالہ سے لے کے پشاور تک کا یہ علاقہ تھا جو پنجاب گپتیوں کا پنجاب کہلاتا تھا. اس میں ملتان شامل تھا جو حالانکہ سندھ کا ایک حصہ تھا، اور ملتان میں بھی گپتی تھے. سب سے پہلا گپتی جو ملتان میں امام کے حضور میں گیا 1913 کے اندر، محمد اسماعیل نام کا، آپ نے کبھی شاید سنا ہوگا کہ خضر حیات نام کا ایک ہمارا الوائز ادھر ہے ٹورنٹو میں. خضر حیات کے ابا محمد اسماعیل، اس کا نام
بابا جان دادا سوری اس کے کیوں 1913 کی بات ہے تو دادا ہونا چاہیے. محمد اسماعیل اور ہریش چند نام تھا اس کا. کسی برہمن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا جو انہی کی فیملی کا برہمن تھا. تو گیا مولا کے حضور میں کہتا ہے خداوند یہ بات بنی ہے میرے برہمن کے ساتھ, میرا دل اکھڑتا ہے, آپ میرا نام بدل دو. تو مولا نے اس دن اس کا نام محمد اسماعیل دیا. اور اس کے پھر 4 برس کے بعد پنجاب کے 8 آدمیوں کو بلوایا مولا نے رات کے 12 بجے پونا میں, جس میں میرے ابا شامل تھے. میرے ابا کا نام پناہ لال تھا. اور اس طرح پھر مولا نے رات کو ان کو کہا کہ تم شمس کے زمانے سے میرے مرید ہو, اب میں چاہتا ہوں کہ تم کھلے کھلے مسلمان ہو جاؤ. سر جھکا دیے. مولا فرمایا مجھے پتا ہے کہ آج تک تم مردے جلاتے ہو اور تم اپنی شادیاں پروہت کو بلا کے کرتے ہو, لیکن اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم اپنے مردوں کو دفن کیا کرو اور سنی مولوی کو بلا کے تم نکاح پڑھایا کرو. شادی کے موقع پہ بچوں کی ختنہ کراؤ. 3 برس تک بچوں کی ختنہ کیا کرو لڑکوں کی, اور اپنے اسلامی نام رکھو. تو کسی نے عرض کی حضور آپ ہی ہم 8 آدمیوں کے نام بدل ڈالو. مولا خوش ہوئے اور سب کے نام بدل ڈالے, اور میرے ابا پناہ لال کا نام علی رکھا. تو پھر مولا نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا, یعنی میرے دادا کا. تو کہا خداوند بھگوان داس ہے. اچھا آج سے اس کو عزیز بولو. تو اس طرح سب کے نام مولا نے بدلا دیے. اور ہم اسماعیلیوں نے پنجابیوں نے کیا کیا, ہمارے خوجہ بھائیوں میں آج بھی ماوجی اور منجی اور یہ سب لوگ ہیں, لیکن کسی پنجابی نے ہندو نام کو رہنے ہی نہیں دیا. اگر باپ ہندو گزر گیا ہے تو باپ کا نام ہی چھوڑ دیا, خالی اسماعیلی کر دیا. اور مولا نے کہا دیکھو تم اپنے آپ کو نئے مسلمان کے طور پہ کہلاؤ اور فائدہ اٹھاؤ, اور تم مسلمانوں کے پاس جا کے کوئی بھی تکلیف ہوئے تو مدد مانگو. کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرو اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرو, خاص طور پہ جمعے کی نماز پڑھا کرو. میں نے 7 برس کی عمر میں نماز پڑھی, پڑھائی بھی, اور 7 برس کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کیا. ہمارے یہ پنجاب کے اندر بہت معمولی چیز تھی کہ ہم کسی مولوی کے پاس جا کے قرآن پڑھتے رہے. یہ واقعات جو ہیں یہ اسی صدی کے واقعات مولانا امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے ہیں. میں نے آپ کو یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھی بات کہ اسماعیلی مذہب بہت پھیلا تھا. ہندوستان میں دعوت بہت ہوئی. 700 برس ہمارے پیروں نے اور ہمارے دائیوں نے ہندوستان میں دعوت کی. وہ دعوت چھپی دعوت تھی, گپتی دعوت تھی. ظاہر کے اندر مسلمان بنانے کا خیال نہیں تھا, ستپنتھ پھیلانے کا خیال تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آ گئی, اس وجہ سے کہ جو مشن تھا وہ نہیں رہا, کانٹیکٹ نہ رہا, تبلیغ نہ رہی, وائزیں گھٹ گئی, وائزین نہ رہے. اور لوگ جو بھگت تھے وہ اپنی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو, بچوں وغیرہ کو سنبھالتے رہے, لیکن نئی تجدید نہ ہوئی. اس وجہ سے یہ بات گھٹ گئی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑے سے جو مرید بچے تھے وہ بچے رہے, ان کی اکثریت اقلیت ہو گئی. بہت برسوں کے بعد جا کے مولانا امام مستنصر باللہ کے زمانے میں, یعنی 13 اماموں کا زمانہ چلا گیا. 5ویں امام سے زمانے سے لے کے 18ویں امام کے زمانے تک ہمارا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا کہ ہندوستان میں ہمارے مذہب کی کوئی تبلیغ ہوتی رہے. امام مستنصر باللہ نے پیر نور الدین کو ہندوستان میں بھیجا. سورت میں آپ نے قدم مبارک رکھا. وہ زمانے کے اندر سورت سب سے مشہور بندرگاہ تھی, کراچی اور بمبئی کا نام و نشان بھی نہ تھا. پیر صدگر نور انہوں نے آ کے اپنا نام رکھا, نور الدین سے صدگر نور بنا دیا. اور انہوں نے ہندوؤں کے برہمنوں کے کپڑے اختیار کیے, گجراتی زبان سیکھی اور ان کے مینرز سیکھے, ان کا بیہیویئر سیکھا, ان کی زبان سیکھی, ان کا کلچر سیکھا اور ان کے اندر شامل ہو گئے. اور شامل ہو کے انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا.
کہ سدگرو نور نے یہاں آ کے شادی بھی کی، حالانکہ ان کے اولاد ادھر کیرو کے اندر تھی، مگر یہی پھر گزر بھی گئے۔ پھر سدگرو نور کی مرید بہت بنے، لیکن پھر سدگرو نور کی وفات کے بعد اور امام مستن شرب اللہ کی وفات کے بعد وہاں جو تقسیم ہو گئی ہمارے اندر اسماعیلی نظاری اور اسماعیلی مستعلیہ کی، اس نے یہاں بھی اثر کیا اور ہندوستان کے اندر بوہروں کا جنم ہوا، اور یہ جو آج بھی چلا آتا ہے۔ ان میں سے ایک موسیٰ بھارمل کا آدمی تھا کہ جو دائی تھا ہمارے سدگرو نور کا۔ یہ موسیٰ بھارمل امام مستن شرب اللہ کی وفات کے بعد مولانا نزار کی دعوت میں سے نکل کے مستعلیہ بن گیا، اور یہ موسیٰ بھارمل جو سب سے پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان کے اندر بوہروں کی یعنی موومنٹ شروع کی۔ تو خیر یہ لوگ الگ ہو گئے، اور یہاں پھر سدگرو نور نے نوساری کو اپنا ہیڈ آفس بنایا اور ارد گرد گھومتے رہے۔ مجھے اس بات کا کوئی ریکارڈ اب تک نہیں مل سکا، آپ میں سے اگر کسی کے پاس ہو تو میری عرض یہ ہے کہ میری اس میں مدد کی جائے۔ میرے سے آپ اگر کوئی چیز چاہیں گے تو میں آپ کے ایک خادم کی طرح حاضر ہوں، کیونکہ ہمیں مذہب کا کام کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی ریکارڈ ایویڈنس نہ مل سکا کہ پھر سدگرو نور کبھی پنجاب تک پہنچے، ایسا کوئی ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے۔ ملتان تک بھی پہنچنے کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، مگر حضور کچھیاواڑ کچھ کے مقام تک گجرات اور مہاراشٹر کے اندر اور جنوب کے اندر حیدرآباد دکن وہ زمانے کے اندر جو سلطنت تھی اس سلطنت تک وہ پہنچے، مگر اس کے بعد ایسٹرن سائڈ میں یا سینٹرل ہندوستان میں ناردرن سائڈ میں ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا، اور ان کی جو مدت دعوت تھی وہ بھی بہت لمبی نہ تھی۔ بس اتنا ہے کہ گجرات کے کچھ حالات ان کے گنانوں اور دوسری کتابوں سے کچھ ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سب سے مشہور پیر جو ہوئے وہ پیر شمس تھے، حالانکہ اس کے درمیان پیر سدگرو نور سے لے کے پیر شمس تک ہمارے کچھ اور بھی پیر ہوئے جو ہماری پیروں ہی کی اولاد میں سے تھے، مگر ان کا جو کام تھا وہ اتنا روشنی میں نہ آ سکا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے اولیاء ملتان، ایک دوسری کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے اولیاء سندھ۔ مجھے رائٹر کا نام یاد نہیں رہا، لیکن آپ یہ دو کتابیں ڈھونڈیں، میں آپ کو وہاں جا کے اس کے رائٹرز کا نام بھی میں بھیج سکتا ہوں۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے کچھ ہمارے حالات لکھے ہیں، اور اس نے سدگرو نور کا پالندے کے ساتھ جو شادی کی اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پھر سدگرو نور کے زمانے کے اندر دعوت وہ بھی چھپی رہی، نوساری تک رہی۔ نوساری میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں، ہندو، مراٹھے، گجراتی، وہ بھی سدگرو نور کو مانتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسماعیلی بنائے گئے، ایسا مان لو صرف ایکسپریس کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ 10 لاکھ تھے، ان 10 لاکھ میں سے اچھے سچے پکے مضبوط 1 لاکھ نکلے جو ظاہر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ باقی 9 لاکھ میں سے کچھ ایسے آج بھی ہیں کہ جو گپتی ہیں۔ خود میری فیملی کے، میرے باپ داداؤں کے رشتہ داروں کے اندر، میرا ڈائریکٹ رشتہ دار اب کوئی نہیں رہا، لیکن میرے باپ دادا کے انڈائریکٹ رشتہ داروں میں، جس کو ہم ریموٹ ریلیٹیوز کہتے ہیں، آج بھی گپتی ہیں۔ دلی میں ہیں، امرتسر میں ہیں، جلندھر میں ہیں، امبالہ میں ہیں، بمبئی میں ہیں، اور وہ گپتی ہیں۔ میری 3rd باپ دادا پر دادا کے بھائی کی فیملی میں سے آج بھی ایک فیمس انٹرنیشنل فگر وہ گپتی ہے، بمبئی میں رہتا ہے، انٹرنیشنل فگر ہے،
اس کا نام ہے ملک راج آنند. حضرت امام نے اس کو آغا خان فاؤنڈیشن میں جگہ دی ہوئی ہے. تقریباً 80 برس کی عمر ہوگی. میرے ساتھ اس کی خط و کتابت ہے. تو آج بھی کچھ تھوڑے سے گپتی ہیں. تو وہ اگر 9 لاکھ باقی بچ گئے تو میرا اندازہ ایسا ہے کہ کم از کم 50,000 آج بھی ہندوستان میں جدی جدی الگ الگ جگہوں کے اوپر گپتی موجود ہیں. افریقہ میں بھی ہندو گپتی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن اور ڈربن میں ہندو گپتی ہیں. میں خود ان کے گھروں میں گیا ہوں. احمد آباد کے اندر، سورت کے اندر بھی ہندو گپتی موجود ہیں. ان کا جماعت خانے میں حاضر امام بھی گئے تھے. تو اس طرح آج بھی یہ 50,000 کی فگر میری برابر نہیں ہے، میں نے اندازہ کیا ہے، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. اب جو باقی رہ گیا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو فرنٹ ہو چکے، گم ہو چکے، ہمیں معلوم بھی نہیں کون تھے، کہاں تھے. اور باقی جو بچے ہوئے ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہے. کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو اصلاً اسماعیلی تھے، اب صوفیاؤں میں چلے گئے. ان کی باتوں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا ہے. کوئی اس فقیر کو ماننے لگ گیا، کوئی اس فقیر کو ماننے لگ گیا. میں آپ کو یہی مثال دیتا ہوں. پھر شمس کے مزار پہ جاؤ، پھر